ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ابتدا فاتحۃ الکتاب سے ہوئی ہے، سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی روایات میں موجود ہیں۔ سورۃ الحمد بھی سے کہا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک دفعہ پڑھا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اس کی شفا یابی کے لیے اس کو 70 دفعہ پڑھا جائے۔ روایات میں کہ حتیٰ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ واجب نمازوں میں روزانہ ہم اسے 10 دفعہ پڑھنا لازم ہے ہمارے لیے، ہم اسے 10 دفعہ پڑھتے ہیں۔ جو 2 رکعتی نمازیں ہیں ان سب میں دونوں رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اور جو 3 رکعتی یا 4 رکعتی نمازیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں لازم ہے پڑھنا ان کا۔ تو نماز پنجگانہ میں 10 مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کی ابتدا قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے۔ گویا قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے۔ بس بسم اللہ کو تبرکن نہیں ہم یہاں پڑھتے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو، بلکہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے۔ جیسے اس کی باقی آیات ہوتی ہیں، پہلی آیت ان کی بسم اللہ ہے۔ کوئی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ ہم جب بھی سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ تبرکن ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ، نہیں، بلکہ قرآن کے 114 میں سے 113 جو سورے ہیں، بسم اللہ ان کے اول میں جو آئی ہے وہ جز ہے ان کی۔ سورہ برات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 قول ہیں کہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے اور آخر ہے اور جز ہے، تو پھر گویا سورہ انفال والی بسم اللہ اس کو بھی شامل ہو جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ الگ سے سورہ ہے، سورہ برات، اس پر بسم اللہ نہیں ہے۔ 113 مرتبہ پھر بسم اللہ ہر سورہ کے اول میں آئی، 114 میں سے۔ اور ایک سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو نامہ لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، انہوں نے اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ تو 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح روایات میں اور احادیث میں ہے کہ رسول خدا نے خود حکم دیا ہے کہ ہر سورہ کے اول میں بسم اللہ کو لکھا جائے، ہر سورہ کے اول میں بسم اللہ کو لکھا جائے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن رسول خدا خود جمع کروا رہے تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بتلاتے تھے کہ کون سی سورہ کو کہاں لکھا جائے، کون سی آیا کو کہاں لکھا جائے۔ قرآن رسول خدا کی زندگی میں ہی جمع ہو گیا تھا، اور آپ کی ذات گرامی خود قرآن مجید کی آیات کو
اور جتنی صورتیں نازل ہوتی تھیں ان کو ارشاد فرماتے تھے کہ کون سا سورہ کہاں رکھا جائے اور کون سی آیت کہاں رکھی جائے۔ علامہ طباطبائی قدس سرہ اور استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ اور بعض باقی مفسرین نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر سورہ میں جو بسم اللہ نازل ہوئی ہے وہاں پر اس بسم اللہ کا جو مضمون ہے وہ اس سورت کے مضمون کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یعنی جس مفہوم کو، جس مضمون کو، جس چیز کو سورہ میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ کا مضمون بھی اسی سے مربوط ہے، ویسا ہی ہے۔ لہٰذا وہ مضمون جو بسم اللہ کا سورہ الحمد میں ہے وہ فرق کرتا ہے اس کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں ہے، چونکہ سورہ بقرہ کے مضامین فرق کرتے ہیں سورہ الحمد سے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم اور مضمون جو ہے ہر سورہ کے مضمون کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ایک اچھے کام کی ابتدا کیسے کی جائے، ایک اچھے کام کو کیسے شروع کیا جائے۔ لہذا خداوند متعال ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اہل تشیع اور اہل سنت نے رسول خدا سے یہ روایت نقل کی ہے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ شائستہ عمل، اچھا کام جو بسم اللہ کے ذریعے نہ شروع کیا جائے وہ ابتر ہے، یعنی وہ منزل تک نہیں پہنچتا، وہ مقصد تک نہیں پہنچتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ مقصد تک پہنچیں تو ہمیں اپنے اچھے کاموں کی ابتدا کس سے کرنی پڑے گی؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے۔ یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان ہجرت کرے اپنے نام سے اللہ کے نام کی طرف، اپنی خاطر نہ کرے، اپنے نفس کی خاطر نہ کرے، اپنے نام کی مشہوری کی خاطر نہ کرے کام، بلکہ ہجرت کرے اللہ کے اسم کی طرف، اللہ کے نام کی طرف، اس جمال مطلق کی طرف ہجرت کرے جو تمام زیبائیوں کا خالق ہے۔ بعض اوقات لوگ کہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اوپر اپنا نام لکھا ہوتا ہے انہوں نے، بعض جگہ جانے کا موقع ملا ہے مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے اور اپنا نام لکھا ہوا ہے فلاں نے لگایا ہے، بعض مدارس میں جانے کا موقع ملا ہے ہر کمرے کے بعد ایک وہاں پر تختی لگائی ہے، جی فلاں بندے نے پیسے خرچ کر کے بنائی ہے، اپنا نام مشہور کیا ہے، اپنے نام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ ابتر ہے، فاوا ابتر، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہے فاوا ابتر، وہ منقطع عن الہدف ہے، منقطع عن المقصد ہے، کبھی مقصد تک وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ خدا کے قریب نہیں لے جا سکتا اس کو، وہ اس کے عمل کو خدائی رنگ نہیں دے سکتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، رنگ خدائی اور خدا کے رنگ سے اور خوبصورت رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ رنگ خدائی کب آتا ہے عمل کے اوپر؟ جب وہ عمل اللہ کی خاطر انجام دیا جائے
اس کے اوپر جو عنوان لگے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عنوان لگے، اسم اللہ کا عنوان لگے، قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے، خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیا جائے۔ لہذا بعض اوقات بعض لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہانت ابتر ہوتی ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچتی، کبھی ہدف تک نہیں پہنچا سکتی انسان کو، چونکہ اس کے اندر خدا نہیں ہوتا ہے، فطانت بطرا جسے کہا گیا ہے۔ ذہین ہے، بڑا تیز ہے، لیکن خدا سے دور ہے، اس نے ہجرت نہیں کی ہے خدا کی طرف۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے کاموں کی ابتدا، اچھے کاموں کی ابتدا کس سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کریں، قربتاً الی اللہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ وہ عمل شائستہ ہونا چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، پھر وہ ابتر نہیں ہوگا، پھر وہ مقصد تک پہنچائے گا، پھر انسان کو کمال تک پہنچائے گا، پھر وہ انسان کو اللہ کے قریب کرے گا۔ عمل خیر کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا کے قریب ہو انسان، یہی مقصد ہے نا۔ اعمال صالحہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان خدا کے قریب ہو۔ تو وہ اچھا عمل کب انسان کو خدا کے قریب کرے گا، کب مقصد تک پہنچائے گا؟ جب خدا کی خاطر ہو، خدا کے نام پر ہو۔ لہذا ضروری ہے، ادب الہی یہ قرار پایا کہ ہم اپنے کاموں کی ابتدا کس سے کریں؟ اللہ کے نام سے کریں، اور وہ عمل فی نفس ہی جو ہے وہ عمل خیر ہو۔ اصطلاح میں کہتے ہیں حسن فعلی بھی ہو اور حسن فاعلی بھی ہو۔ وہ فعل خود دیکھا جائے تو عمل خیر ہو، یہ نہیں کہ قربتاً اللہ غیبت کرے کسی کی اللہ کے نام سے، وہ نہیں ہے، وہ تو اس میں صلاحیت نہیں ہے وہ مقصد تک پہنچائے، یا قربتاً اللہ چوری کرے کسی کی، یا کسی کا حق مارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا حق اٹھا لے، ایسے نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ عمل خود فی نفس ہی عمل خیر ہو، پاک عمل ہو، اچھا عمل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عمل انجام دینے والا بھی کیا ہو، اس کا ضمیر کیا ہو؟ پاک ہو، ضمیر طہارت باطنی کا حامل ہو، یعنی خدا کی خاطر اس کو انجام دے، اللہ کے نام پر اس کو انجام دے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اچھے اعمال کو خدا کے نام پر شروع کریں، اور خداوند متعال ہی ہمیں اس طرف رہنمائی فرما رہا ہے کہ اپنے کام کی ابتدا، اپنے عمل کی ابتدا، اپنی قرآن کی قرأت کی ابتدا، قرآن کی قرأت ایک اچھا عمل ہے، کس سے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بعض آیات ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ دیکھیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں۔ اے خدا، میں اگر دنیا میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ داخل ہوں، اگر دنیا سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں، ٹھیک ہے؟ اگر برزخ میں داخل ہو جاؤں تو سچائی سے داخل ہو جاؤں، اگر برزخ سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں، یعنی یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں، عمل صالح بھی موجود ہے اور نیت صالح بھی موجود ہے، اللہ کا نام بھی موجود ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے تو انسان جو ہے، یہ جو کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، چونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو متقی اور پرہیزگار بن جائے، قرآن کہہ رہا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو خدا اس کے لیے پھر دروازے کھول دیتا ہے، مخرج دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر وہاں سے خداوند متعال اس کو رزق دیتا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ چونکہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے کام کا، عمل کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر خداوند متعال سے وہاں سے، چاہے وہ رزق مادی ہو چاہے وہ رزق مانوی ہو،
بعض اوقات کوئی علمی مسئلہ ہوتا ہے نہیں حل ہو رہا ہوتا ہے، اچانک سے حل ہو جاتا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں کرتا ہے، من حیث لا یحتسب اس کے لیے وہ علمی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور علمی رزق اس کو مل جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ لہذا ضروری ہے خداوند متعال نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں کام کرنے کے، ہم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ حتیٰ بعض 2-3 نکات بہت مہم ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید میں ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کی اولاد میں اور اس کے اموال میں شریک ہو جاتا ہے اگر بعض شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو۔ وَشَارَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ مال بھی شیطانی ہو جاتا ہے اور وہ اولاد بھی شیطانی ہو جاتی ہے۔ ازدواج بھی کمل خیر ہے، اس کا ٹائٹل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ کار خیر ہے، عمل صالح ہے، دنیا کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، مال منال کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہوا و ہوس کی خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بعض شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو شیطان شارکہم فی الاموال والاولاد، شیطان ان کے مال میں بھی شریک ہو جاتا ہے ان کا، اور ان کی اولاد میں بھی ان کا شریک ہو جاتا ہے، وہ شیطان زادے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی، اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد شیطانی نہ بنے، اس کا مال شیطانی نہ بنے، اس کے دشمن نہ بن جائیں، شیطان دشمن ہے ہمارا، اگر اولاد شیطانی ہو جائے، مال شیطانی ہو جائے، بیوی شیطانی ہو جائے تو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، قرآن کہتے ہیں تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، اور قرآن نے دشمن کس کو کہا ہوا ہے؟ شیطان کو کہا ہوا ہے تمہارا دشمن ہے۔ لہذا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے تمام اچھے کاموں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہم جو بھی عمل انجام دیں، ازدواج ہے تو ازدواج کے ذریعے بھی خدا کے قریب ہو جائیں۔ روایات میں ہے جو آدمی شادی کر لیتا ہے اس کی نماز 1 رکعت 70 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ جس نے شادی کی اس نے 2 سوم اپنا دین بچا لیا، یعنی شادی سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن روایات میں یہ ہے۔ شادی وہ ہے جس سے دین کی حفاظت ہو، شادی وہ ہے جس سے انسان کی عبادت کے درجات اور مراتب بلند ہو جائیں، یعنی خدائی ہونی چاہیے۔ اس کا ٹائٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ جی 1 منٹ ٹھہرو، ہیں بس کافی ہو گیا نا؟ اچھا چلیں کر دیں، بس میں 2-3 منٹ بولتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، یہ آیت جو ہے ہر سورت کے مراد نازل ہوئی ہے۔ اب ہم قرآن کی بھی ابتدا اس سے ہوئی ہے، تو قرآن پورے کا پورا قرآن کچھ کلی اہداف اور مقاصد رکھتا ہے۔ قرآن نور ہے مومنین کے لیے، مومنین کے باطن کو نورانی کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ اب نور ہونا اور نورانی کرنا انسان کے باطن کو قرآن کا کیا ہدف ہے؟ تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میرا باطن کیا ہو جائے؟ نورانی ہو جائے، تاکہ مجھے ہدایت مل جائے، تاکہ مجھے شفا مل جائے مختلف قسم کی روحانی بیماریوں سے۔ لہذا قاری قرآن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو ایک کلی قرآن کا جو ہدف ہے ایز اے ہول پورے قرآن کا کہ ہدن ہے، رحمتن ہے، شفا ہے، نور ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان قرآن پڑھے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ احساس کرتا ہے کہ اس کے اندر نور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا باطن نورانی ہو، اس میں نورانیت آئے، اس میں شفا آئے، اس میں ہدایت آئے اور یہ محسوس نہ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔
بظاہر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبداللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ درس تفسیر قرآن میں ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں اگر نماز آپ کو گناہ سے روک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعاً نماز پڑھی ہے، نماز قائم کی ہے۔ اسی لیے انسان جب قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے اور دیکھے کہ کیا میرا باطن نورانی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے تلاوت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہا ہے قرآن کی، جیسے قرآن سے تعلق پیدا کرنا چاہیے ویسا تعلق قرآن کے ساتھ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ جب قرآن نور ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن سے انسان کا باطن نورانی نہ ہو، اور اگر باطن نورانی ہو تو یہ احساس نہ کرے۔ فلذا اگر قرآن کا ہدف ہمیں نورانی بنانا ہے، ہمیں صاحب ہدایت بنانا ہے، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ سے تلاوت شروع کی ہے قرآن کی، اور قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کار خیر بسم اللہ سے شروع کیا جائے، وہ ابتر نہیں ہوگا، وہ خدا تک پہنچائے گا، وہ نور تک پہنچائے گا، وہ ہدایت تک پہنچا دے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن کا ایسا قاری نہ بنائے کہ ربا طالل القرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرآن نہ قرار دے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ان کا باطن اس نور خدا سے نورانی ہوتا ہے، نور ہدایت ان کے دلوں میں آتا ہے، نور شفا ان کے دلوں میں آتا ہے، ان کی روح پاک ہوتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند متعال ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے متمسک ہوں اور ہمارا باطن نورانی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں۔ ہم صبح قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔